کم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، اجاز صاحب کے یہ الفاظ جیسے ہی زوار کے کانوں میں پڑے، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اجاز صاحب نے مسکراتے ہوئے ہارون کی انگلی میں چاندی کی انگوٹھی پہنائی۔ جیسے ہی وہ پارس کا ہاتھ تھام کر اسے چاندی کا کڑا پہنانے لگے، پارس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور غصے میں سب کے سامنے وہاں سے باہر چلی گئی۔ کمرے میں موجود سب لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اجاز صاحب کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا اور ہارون کا چہرہ ایک دم اتر گیا۔ زوار جو ایک کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر پارس کے پیچھے بھاگا۔ پارس باغ میں کھڑی رو رہی تھی اور اس کا سانس پھول رہا تھا۔ زوار جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، پارس مڑی اور چیخ کر بولی، آخر کیوں زوار، کیوں تم خاموشی سے یہ سب تماشا دیکھ کیوں رہے ہو؟ کیوں نہیں سب کو سچ بتا دیتے؟ یہ سب کچھ کیوں ہونے دے رہے ہو تم؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم اپنی ہی ہاتھوں مجھے کسی اور کا حوالے کیسے کر سکتے ہو؟ زوار نے تڑپ کر پارس کی آنکھوں میں دیکھا اور بھری ہوئی آواز میں کہا، آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو پارس؟ میں نے ہمیشہ وہی کیا جو میرے بابا نے حکم دیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے بابا کی زبان میرے لیے میری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ پارس نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تمہارے بابا کی زبان کسی کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ تم بزدل ہو زوار، مجھے تم سے ہرگز امید نہیں تھی کہ تم اپنی محبت کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بولو گے اور مجھے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھتے ہو رہو گے۔ اب بھگتو اپنی خاموشی کا انجام۔ زوار کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن پارس نے انگلی کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ گھر کے اندر ہارون نے اپنا اصلی روپ دکھنا شروع کر دیا۔ وہ پہلے ہی پارس کی خوبصورتی اور اس کی دولت کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ جب پارس واپس آئی تو ہارون نے بڑے فخر سے کہا، پارس، یہ کڑا تمہیں پہننا ہی پڑے گا۔ اب تم صرف میری ہو اور جو کافی تم نے ابھی بنائی تھی وہ بنانا اچھی طرح سے سیکھ لو، کیونکہ شادی کے بعد میں روز تم سے اسی کافی کی فرمائش کیا کروں گا۔ ہارون کی یہ باتیں زوار کی کانوں میں زہر گھول رہی تھی۔ غصے میں اس نے میز پر زور سے مکہ مارا جس سے شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا، مگر وہ اپنے بابا کے سامنے کچھ نہ بول سکا اور غصے میں پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف ریشم، جو زوار کی منگیتر ہے، شاید خوف میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ زوار کا دل اب اس کے پاس نہیں رہا۔ زوار نے ریشم سے صاف کہہ دیا تھا کہ شادی کے بعد بھی وہ 6 ماہ شہر میں رہ کر پارس کی حفاظت کرے گا اور صرف ایک دن کے لیے گاؤں واپس آئے گا۔ ریشم یہ سوچ کر پاگل ہو رہی ہے کہ زوار شادی کے بعد بھی پارس کے پیچھا نہیں چھوڑے گا اور وہ صرف نام کی بیوی بن کر رہ جائے گی۔ ریشم نے اب ٹھان لیا ہے کہ پارس کو زوار کے زندگی سے نکالنے کے لیے وہ کچھ بھی کرے گی۔ دوسری جانب آفتاب نے بھی اپنی اصلیت کھول کر دکھانا شروع کر دی ہے۔ بہزاد شاہ نے اسے دفتر سے نکال دیا، جس پر آفتاب نے اپنے ماموں کو فون کر کے غصے میں کہا، ماموں جان، آپ کو کیا لگتا ہے پارس کے جانے کے بعد آپ کی ساری جائیداد کا وارث وہ 2 ٹکے کا نوکر ہوگا؟ میں آپ کا سگا بھانجا ہوں اور آپ نے ہمیشہ اس نوکر کو مجھ پر ترجیح دی ہے۔ یاد رکھیں، میں اپنی آنکھوں کے سامنے ساری پراپرٹی اس طرح برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سن کر بہزاد شاہ غصے میں آ گئے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ آفتاب جائیداد کے لیے اس حد تک اندھا ہو جائے گا۔ کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں زوار کی محبت اور بے بسی اسے جینے نہیں دے رہی، جبکہ پارس غصے میں اپنے ہی لوگوں سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اجاز صاحب کو ہارون بہت اچھا لگنے لگا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہارون کی نظریں صرف پارس پر نہیں بلکہ اس کی دولت پر بھی ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آفتاب کھل کر اپنی اصلیت سب کے سامنے لے آئے گا اور کہے گا، وہ 2 ٹکے کا نوکر زوار، مجھے معلوم ہے آپ کی ساری پراپرٹی اسی کے نام کرنا چاہتے ہیں۔ جس پر بہزاد شاہ غصے میں جواب دیں گے، تمہاری اور شاہین کی ساری باتیں میں نے خود سن لی تھی۔ آفتاب کہے گا کہ
اس میں غلط کیا ہے؟ آخر آپ کی ساری جائیداد کا حقدار میں ہی ہوں۔ دوسری طرف پارس اپنے والد کے سامنے اپنی محبت کا کھل کر اظہار کر دے گی اور روتے ہوئے کہے گی، بابا میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اگر میں شادی کروں گی تو صرف زوار سے ہی کروں گی۔ جس کے بعد بہزاد شاہ دوبارہ اعجاز صاحب سے بات کرنے جائیں گے اور کہیں گے کہ پارس زوار سے محبت کرتی ہے اور زوار بھی پارس سے محبت کرتا ہے۔ صرف آپ سے کیا گیا وعدہ ہی اسے خاموش رکھے ہوا ہے۔ وہ آپ کی دی ہوئی زبان توڑنا نہیں چاہتا۔ ممکن ہے کہ یہ بات سن کر اعجاز صاحب بھی خوش ہو جائیں کہ ان کا بیٹا ان کی عزت اور وعدے کی خاطر خاموش رہا، اور شاید وہ آخرکار زوار اور پارس کی شادی کے لیے راضی بھی ہو جائے۔ دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔